بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 ستمبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات اس سیریز SMS 561 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کون تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس کا کیا رول اور اس کا کیا کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، تاریخی کتابوں اور تقریباً عقیدے کی کتابوں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عبداللہ نامی یا عبداللہ ابن سبا نامی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن السودا کے نام سے بھی مخاطب کیا ہے، یہ ایک معروف شخصیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یمن سے تعلق رکھتا تھا، اصل لحاظ سے وہ یہودی تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت میں آیا اور اسلام کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اور پھر اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حدیث گڑھ کر کے بیان کی ہے تو عبداللہ ابن سبا ہے۔ عبداللہ ابن سبا ہے کہ لکل نبی وصی وصی علی ابن ابی طالب، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے اور میرا وصی جس میں سے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اور وہ کہا کرتا تھا، تم لوگ تعجب ہے اس بات پر تو تم یقین رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اس قسم کی باتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی رجعات یا اس قسم کا عقیدہ تم نہیں رکھتے، یعنی وہ عجیب گول مول باتیں لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ مدینہ مرکز علم تھا، لہذا اس کا یہاں پر زور زیادہ نہیں چل سکا، تو اس نے شام کا رخ کیا، لیکن شام بھی چونکہ خیار اہل علم موجود تھے، وہاں بھی اس کا زور نہیں چلا۔ پھر اس نے عراق اور مصر کو اپنا مرکز بنایا، اور وہاں جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، فتنہ پرور لوگ تھے، اس میں اپنے جو بدعقیدگی ہے یا اس کی اپنی جو بری باتیں ہیں اس میں پھیلانے لگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا۔ کچھ کمزور ایمان والے اور نوجوان لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ علی کل حال یہ قصہ یہ سوال جواب کا نہیں ہے، جانتے ہیں اس کے لیے ایک لمبی بحث چاہیے۔ تو کچھ لوگ متاثر ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ شخص جو ہے وہ ایک جماعت تیار کر لی، اس میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ جماعت مصر سے اور کوفہ سے اور بصرہ سے اڑ کر کے آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے خلاف اٹھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ ایک قصہ ہے۔ یہ اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے اور آپ کا مخلص بننے کی اس نے جو ہے ظاہر کی، اور یہ ہے کہ ہم یعنی حضرت علی رضی اللہ کے ہم معتقد ہیں، اہل بیت کے ہم معتقد ہیں، اور اس قسم کے عقائد کو پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ کے زمانے ہی میں اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی کون ہے؟ الہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا جو اس کی اس بات میں آ گئے تھے، ان کو آگ میں بھی جلا دیا، لیکن یہ شخص دوبارہ اپنی باتیں توبہ کر لیا اور اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ علی کل حال یہ ایک ایسی غامض شخصیت ہے کہ جس کا وجود تو حقیقی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف فتنہ پیدا کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے شیعیت کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ایک فرقہ شیعی یا حضرت علی کی الوہیت کا قائل جو پایا جا رہا ہے وہ اسی کے ماننے والے ہیں، سبائی فرقہ ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی سمجھیے کہ ایسی شخصیت ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک بدنما دا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی فتنے اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ شخص جو تھا شیخ، کیا واقعیتاً کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یا غلو کی وجہ سے؟ نہیں، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نفاق کے طور پر اسلام کا تو اظہار کیا، لیکن اصل میں یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یہودی تھا، اور یہودیوں کی خصلت رہی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ آمنوا بالذی کیا ہے وجہ النار واکفروا آخرہ، قرآن کہتا ہے یعنی صبح کو ایمان لے اور شام ہوتے ہوئے تم جو ہے اس کا انکار کر دو۔ تو چونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے، جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو عمرہ تھے، بعد جو گورنر تھے، ان سے کوئی غلطی سردت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر کے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارتا رہا،
حتیٰ کہ بسا اوقات ان لوگوں نے حضرت علی، حضرت عائشہ، ان لوگوں کے نام سے جھوٹے لیٹر لکھے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو رغلانے کے لیے. یعنی معاملہ پورا یعنی شریعت کی خلاف ورزی تھا، ایسے کوئی غلو وغیرہ غلو یا بھائی اہل بیت میں غلو ہی کی بنیاد پر یہ سب ساری چیزیں ہوں اور لوگوں کو ورغلایا غلو کرنے کے لیے، حالانکہ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دین کی بنیادوں کو اٹھانا تھا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم عید غدیر کیا ہے اور اسے شیعہ کیوں مناتے ہیں؟ اصل میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد غدیر کے معنی ہوتا ہے تالاب کے، اور خم ایک جگہ ہے آج کل جو رابغ ہے اسی کے ارد گرد ہے، پہلے جحفہ کہلاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حج کر کے جب واپس آ رہے 13 تاریخ کو چلے تو 14، 15، 16 یہ 3-4 دن چلتے ہوئے، اس لیے کہ 260 کلومیٹر ہمارے خیال سے یا 200-250 کلومیٹر کچھ ایسے ہیں مکہ مکرمہ سے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے اور وہیں پر آپ نے خطبہ دیا تھا. تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک تو قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کی اہمیت، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے، اس کا اہتمام کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی. اور پھر میں دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اب راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید سے کہا کہ اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے ازواج مطہرات ہیں. کہا ازواج مطہرات تو آپ کے اہل بیت ہیں ہی، لیکن اہل بیت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. صدقہ حرام ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں. آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب. تو کہنے کا اس وقت آپ نے خطبہ دیا. یہ صحیح مسلم میں اتنی حدیث موجود ہے. سنن ترمذی اور بعض روایات میں وہاں پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، من کنت مولاہ فعلی المولا. اور بعد معاجم اندر کہ اللہم والی من علاہ عاد من عدا، اس کی صحت علماء کا نزدیک مختلف ہی ہے، بلکہ یہ حدیث اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا یہ حدیث بھی مختلف ہی ہے. بعض علماء قبول کرتے ہیں، بعض اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن علامہ البانی نے جو الصحیحہ جلد 4 کے اندر جو تحقیق پیش کی ہے اس کو ثابت مانتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا. تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کے لیے بیعت لوگوں سے، اور یہیں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل ما بلغت رسالتہ. تو حضرت علی کے بارے میں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے ابھی اپنی رسالت پہنچائی ہی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے بارے میں لوگوں سے کہہ دیا تو اس وقت آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے؟ بنیاد اور غلط ہے. الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہوئی ہے کہاں؟ عرفہ کے میدان میں. کہاں نازل ہوئی ہے؟ عرفہ کے میدان میں. یہ 18 تاریخ کو آپ نے غدیر پر خطبہ دیا، تو اس سے اتنا پہلے. تو اس وقت آپ نے جو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی المولا آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حجۃ الوداع سے پہلے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے اور ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا. آپ کی ماتحت کچھ لوگ کام کرتے تھے. تو حضرت علی کی جو بعد تقسیم کا معاملہ رہا ہے اس پر لوگوں کو کچھ اعتراض ہوا، اور وہ شکایت لوگ لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شکایت لوگوں نے حج کے ایام میں کیا، آپ سے وہ شکایت منا اور عرفات میں کیا، لیکن آپ خاموش رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے، یعنی عام لوگ بھی تھے جن کی ملاقات آپ سے پہلی بار ہو رہی ہے. وہاں کسی ایسے موضوع کو چھیڑنا ایک فتنے کے سبب بن سکتا تھا. تو جب آپ واپس آ رہے تھے اور صرف آپ کے ساتھ اہل مدینہ رہ گئے تو اس موقع پر آپ نے حضرت علی کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور لوگوں کو یہ متنبہ کیا کہ حضرت علی نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. ہم اگر کوئی گورنر بھیجتے ہیں تم ہر گورنر کی شکایتیں ہی لے کر کے آؤ گے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے کون سے گورنر اپنا کام کر سکے گا؟ تو اس دروازے کو بند کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں. مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی اگر آپ دیکھیں تو امام ابن اثیر نے 10 معنی نقل کیا. ایک معنی جہاں مالک کا ہے وہاں غلام کا بھی ہے، وہاں رشتہ دار بھائی کا بھی ہے، ولی کے معنی جو ہوتا ہے.
محبت کرنے والے اور ساتھ رہنے والے کا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم من کنت مولاہ, آپ نے ان لوگوں کو جو اہل یمن تھے ان سے وعدے کیا کہ من کنت مولاہ فعل مولا, گویا آپ نے علی کی حقانیت کا وہاں پر اعتراف کیا. نہ یہ کہ حضرت علی کی خلافت کو آپ بیان کرنا چاہتے تھے, لیکن شیعہ نے اس کو اپنے اس مفہوم میں لیا اور یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کی خلافت کا وہاں پر لوگوں سے اعتراف کروایا, اس لیے وہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر بنایا کرتے ہیں. جی, یہ ہے سر اس کا پس منظر. یعنی قرآن و سنت کے حساب سے اہل سنت والجماعت سب کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ آپ نے وہاں پر حضرت علی کی خلافت کا ذکر کیا, نہ ولایت کا ذکر کیا, اور نہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم وہاں پر نازل ہوئی. جی, یعنی اہل سنت کے لیے اس دن کو کرنا جائز بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. جی جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, اگر کوئی مرد یا عورت اپنے بدن کے پورے کپڑے اگر نکال دے یا تبدیل کرتے ہوئے اگر وہ وضو سے ہو تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, برہنہ ہونا یہ وضو کے نواقض میں کسی عالم کے ہاں کسی امام کے ہاں داخل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے کہ راجح قول کے مطابق شرمگاہ کا اپنے بغیر حائل کے چھو لینا یہ نواقض وضو میں ہے. ممس ذکرہ فلیتوضا, لیکن اگر ہاتھ وہاں پر نہیں پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس میں وضو باقی ہے, وضو میں کسی بھی قسم کی خرابی نہیں ہے. یہاں پر یعنی شرمگاہ کا جو حصہ ہوتا ہے آگے اور پیچھے دونوں بھی اس میں حکم میں آتا ہے, یا صرف اگلا حصہ آدمی کا کس بارے حکم میں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے وہاں پر؟ نہیں, وہ اصل جو آیا ہوا وہ ذکر کے بارے میں آیا ہوا ہے, لیکن بعض علماء نے اسی پر جو ہے بعض روایات میں خصوصیتیں کا بھی ذکر ہے, بعض عورت کے بارے ہے جو عورت اپنے شرمگاہ کو فرج کو چھو لے ہے نا, لیکن اصل جو مشہور لفظ ہے وہ ذکر کا ہے. یعنی یہاں پر مرد عورت دونوں کے لیے, دونوں کے لیے. جی, یعنی یہ جان بوجھ کر چھونا اور ہاتھ لگ جانا دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں, وہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ بھائی دیکھیے, اصل چیز جو ہے وہ جو میں سمجھ رہا ہوں مسا جو چھوئے, یہ نہیں کہ چھو گیا اچانک ہے نا, لیکن احتیاط اسی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عمر کا عمل اسی کے اوپر ہے کہ وہ وضو کر لیتے تھے, لیکن جو خاص الفاظ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کپڑے تبدیل کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ لگ گیا, میں نہیں سمجھتا کسی وضو ٹوٹے گا, اس لیے کہ وہاں پر اس کی نیت اور ارادہ نہیں ہے. محمد صدق کر رہا ہوں, آپ نے کہا محمد صاحب جو چھوئے اور چھو گیا, یہ اس سے مختلف چیز, لیکن ایک لفظی بات میں کر رہا ہوں, لیکن احتیاط کیا ہے, اسی میں کہ انسان وضو دوہرا لے اپنا. جی, یعنی ایسا بھی کر سکتا ہے, کبھی کبھی ایمرجنسی جا رہا ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, کبھی ایسا لگ گیا, بھائی دیکھ لیں, چلا جائے تو کوئی مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وضو اس کے اوپر واجب کہا جائے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ دوران نماز عورت کی کلائی اور پنجے وغیرہ جو ظاہر ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو بعض عورتیں تو یعنی پورا اوپر سے نیچے تک ڈھکی رہتی ہیں, اور بعض لوگوں کے پنجے وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں, تو کیا بھائی دیکھیے, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت کے چہرے, عورت کے دونوں یہاں تک ہاتھ اور پیر, خاص طور پر پیر کا جو ہے وہ اوپر کا حصہ, اگر اوپر کے حصے کے اوپر کچھ کپڑا ہے تو نیچے کا اور یہ چیز ڈھکنا ضروری نہیں ہے. جی, یعنی اگر نہ ڈھکے تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی, اس لیے کہ اذا یغطی ظہور قدمہ, ہم نے کیا, پیر کے اوپر کا حصہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے, اور حضرت اور امام ابن تیمیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. اسی لیے حضرت ام سلمہ نے جب کہا کہ اگر عورتیں جو ہے ایک بالش یعنی آدھی پٹلی سے ایک بالش رکھیں تو ان کے پیر کھل جائیں گے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک ہاتھ نیچے کر لیں, یعنی گویا واجب کتنا ہے, ایک بالش بھی, اور ظاہر بات جتنا جب بھی ایک بالش رکھیں ان کا پیر جو ہے وہ کھلا رہے گا. تو اعلیٰ کل کوئی واضح اور صریح دلیل یہ نہیں ہے کہ پورا پیر بالکل چھپا ہوا اور دونوں ہاتھ بھی چھپے ہوئے, اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے. جی, پردے کے سلسلے میں یعنی پورا خود سے 1 2 3 جتنے کپڑے میں چاہے عورت پردہ کر سکتی ہے, یعنی نماز پڑھنے کے لیے. بسا اوقات ایک ذہن میں آ رہا ہے لوگوں کی, آج کل ایک مارکیٹ میں کپڑا ملتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک. نہیں, اس کی کوئی بہتر آپ کہیے الگ چیز ہے, لیکن اس کو واجب نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ چیزیں عام طور پر کہاں چلی ہیں, اولا تو چونکہ حنابلہ کے یہاں دونوں پیر بھی اس میں داخل ہے کہ نہیں, ہاں جی, دونوں پیر بھی اور دونوں ہاتھ, جو امام ابن تیمیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہے نا. اور مصر وغیرہ میں اصل میں دیکھیے عریانیت ہمارے ہندو پاک کے مقابلے بہت زیادہ چلی ہے.
وہاں پر عورتیں عام طور پر کیا ہے، یہ یہاں تک، اور یہ انڈونیشیا وغیرہ میں یہ، اور یہ یہاں تک. تو وہاں جو مسجدیں بنتی تھیں، چونکہ عموماً شوافع ہیں اور شوافع کے یہاں عورت مسجد نماز پڑھ سکتی ہے، تو وہاں مسجدوں میں کیا ہے، اس قسم کے کپڑے رکھے رہتے ہیں. یا بعض عورتیں جو نمازی ہوا کرتی ہیں وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتی ہیں، اپنا ٹہل رہی ہیں، جب مسجد میں گئی تو ڈھانک کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پہل کر کے پڑھنا نماز شروع کر دیا. تو یہ چیز اس وجہ زیادہ مشہور ہو گئی ہیں، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت نماز پڑھے فی ازار وردہ، ہے نا، وہ خمار، یعنی خمار یہ ہے جو کہ اوپر سے لے کر نیچے اس کو ڈھانک لے، جس سے چہرہ وغیرہ کھلا رہتا ہے یا ہاتھ کھلے رہتے ہیں. جی، تو اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی دونوں ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے اور دونوں دو کپڑے ہو، ایک کپڑے ہو جس میں اس کو سطر معلوم ہو، اس میں پڑھ سکتی ہے، پہن سکتی، نماز پڑھ سکتی ہے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو 4 قل کوئی اگر پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا پابندی کے ساتھ، یعنی 4 قل پڑھنا اور دم کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک 4 قل کا تعلق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر کی جو حدیث سلسلہ سنن وغیرہ میں آتی ہے اس میں مسح کا ذکر نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو 3 قل پڑھ کر کے آپ دونوں ہاتھ پر دم کرتے اور جس پر مسح کرتے. اگر آپ بیمار ہوتے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے اس جگہ پر مسح کرتے. لیکن نماز کے بعد ایسا کوئی ذکر نہیں، ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیے، اصل جو ہے اتباع یہ ہے کہ جو کام آپ نے جس جگہ کیا ہے وہ کیا جائے، اور جو کام جہاں پہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا جائے. یعنی آپ نے چونکہ نماز کے بعد جہاں پڑھنے کا ذکر کیا وہاں پر مسح اور دم کرنے کا ذکر نہیں کیا، لہذا وہاں پر چھوڑ دیا جائے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص کبھی کبھار اپنے طور پر کیا تو الگ بات ہے، لیکن اسے عادت بنا لے اور برابر کرتا رہے تو یہ بدعت میں داخل ہو. جی، اگر بنا ثواب کے بھی اگر کوئی کر لے، یعنی یہ سمجھے کہ یعنی بنا ثواب مطلب بنا سنت سمجھے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، لیکن چلو کیوں بھائی کر لے، کیوں کرے آخر؟ اپنے فائدے کے لیے. تو اگر فائدہ ہوتا اللہ تو ضرور کیا ہوتا، آپ نے ضرور حکم دیا ہوتا ہے. کسی دوسری جگہ تو اس کی دلیل ملتی ہے نا بھائی، تو دوسری جگہ کرنے کے اسی لیے تو ہے نا. اصل سنت کیا ہے؟ جیسے سنت فعلیہ ہے ویسے سنت ترکیہ بھی ہے. اب آپ کہیں گے انسان بین سجدے نماز پڑھ رہا ہے، دعا کرتا ہے نا، ہاتھ اٹھا لے، کوئی بات نہیں کہ دعا کی. تشہد میں وہ دعا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے نا، تو کیا کرے، وہ ہاتھ اٹھا لے. ہم کہیں گے یہ نہیں، یہاں پر ترک کرنا سنت ہوگا اس کا، نہ کہ اس کا استعمال کرنا سنت ہوگا. تو نماز کے بعد کی بھی جو ایکٹیویٹی، جو بھی حرکات ہیں، وہ سارے مصنون ہیں، یعنی مطلب جیسا ہے ویسے ہی کرنا. بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اس میں کوئی زیادہ اور کمی نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ ذکر ہے اور ایک عبادت ہے، عادت نہیں ہے کہ ہاں اس کے اندر اپنی آراء لگائیں. ذکر کرنا کیا ہے، عبادت میں داخل. جی، تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایک ذکر کے لیے اپنی مجلس اگر اس وقت پر بنا لے، فجر کے بعد یا عصر کے بعد، کہ میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جو بھی مصنون دعائیں ہیں، کوئی نماز کے بعد اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے اس کی تو ٹھیک ہے. اگر وہ جو ہے وہ چیزیں ثابت ہیں، نہیں دوسرے اوقات پہ ثابت ہے. مثال کے طور پر اب قرآن پڑھنا تو ثابت سنت ہے بھائی ٹھیک ہے. اگر وہ جو ہے اس سے یہی وقت مل رہا ہے یا اسی وقت اس کا دل لگتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اپنا استغفار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو بھی تو عادت ہوگی نا. یہ تو عادت کیا ہے؟ 100 مرتبہ یہ پڑھنا. بھائی 100 مرتبہ پڑھنا وارد ہے کہ وارد نہیں ہے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی تحدید نہیں کی ہے کہ کہاں بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو. لیکن یہاں تو یہ نماز کا حصہ ہے، یہاں پر خاص جگہ ہے، جگہ ثابت ہے اس کی، یہاں پر یہ وارد نہیں ہے. تو نماز کی جگہ ہی تو وہ بھی تو کرتا ہے ایسے بندے بہت سارے لوگ، 100 مرتبہ یہ 100 مرتبہ وہ. بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز کے بعد کا حصہ ہے تو بدعت ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی موقع مل رہا اور موقع ہی نہیں ملے گا، فجر کے بعد بیٹھا ہے وہ صبح کے اذکار پڑھنا شروع کر دے، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، 100 بار استغفر اللہ، تو ہم کہیں ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے کہ نہیں نماز کا حصہ، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کے ذکر کا حصہ ہے. یہ جو ذکر ہے وہ نماز کے بعد کے ساتھ خاص ہے. اور جگہ ٹھیک ہے، آپ اس کو جا کر پڑھیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ پڑھیں اور آپ نے اوپر دم کریں، کوئی حد نہیں. 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا اذکار میں شامل ہے. اذکار میں یہ صبح یعنی اس کے نماز کے بعد کے اذکار میں نماز تو بالکل نہیں پڑھے. نماز کے اگر سمجھتا ہے نماز کے بعد کے اذکار میں داخل ہے تو جائز بدعت ہوگی. ہے بھی نہیں نا وہ صاحب.
نماز کے بعد کے اذکار میں نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں نماز پڑھے کے بعد بیٹھتا ہے اور بھائی بیٹھ 100 مرتبہ اللہ کے بندے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اذکار کا حصہ ہے تو یہ بدعت ہے. سمجھتا نہیں ہے. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ہے نا، لیکن ہمارے پاس دوسرا یہی ایک وقت ہے، تو گویا اس نے نہ اس کو نماز کے بعد کا سمجھا، وہ ایک عام ذکر سمجھا اور عام ذکر کے ساتھ کرتا رہا وہ. ٹھیک ہے اس کے لیے. لیکن یہاں یہ سمجھ رہا ہے کیا معوذات کیا ہے نماز کے اذکار کا حصہ ہیں. نہیں سمجھ رہا ہے. پھر کیا سمجھ رہا ہے؟ ایسی وہ اللہ کے بندے معوذات کرنے کے لیے نہیں، معوذتیں پڑھنا نماز کا حصہ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن اگر وہ دیکھیے اگر وہ یہ سمجھے اس کو پڑھ لے، اس سے فارغ ہو جائے ہے نا، اور اپنے طور پر کہ ہاں مجھے تکلیف ہے، بیمار ہے، پڑھے دم کرے، کوئی حرجہ نہیں ہے. یہاں بات تو یہ ہے کہ بات کنٹینیو، اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیو 24 گھنٹہ بیمار ہے، وہ سال کے 12 مہینے بیمار ہے، وہ بلاؤں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، بلاؤں سے بچنے کے لیے تو اس کا یہ حصہ نہیں، بلاؤں سے بچنے کے لیے وہ دم نہیں، بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا کہ ہر چیز سے کافی ہوگی صبح شام جو پڑھتا ہے کہ نہیں، صبح شام کا جو حصہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہے، لیکن دم کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ ہم گھر وغیرہ میں ہوتے ہیں یا گھروں کی طرف ہوتے ہیں تو نماز جماعت کے ساتھ وغیرہ پابندی کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو سستی یا کمزوری یا مصروفیات یا جو بھی کہہ لیں اس کی وجہ سے جو ہے آدمی نماز وقت پر نہیں پڑھتا یا جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنی اصلاح کیسے کرے؟ اپنی اصلاح کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور چھوڑیں اس کام کو. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سستی ہو رہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ اس کو وقت نکالیں، آپ ذہن میں بیٹھائیں کہ ہاں بھائی یہ اہمیت ہمیں اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ کام چھوٹ جا رہا ہے، ظاہر ہماری بہت بڑی محرومی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آہستہ، یہاں تک کہ جو ہے انسان کو عادت بن جائے، اب اس کے پر مشکل ہو ہی نہ ہو. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم مختصر انداز میں میت کے غسل کا اگر طریقہ بتا دیں بڑی مہربانی. بھائی دیکھیے میت کے غسل کو لیے اسے ایک تختے پر لٹا دیا جائے، اور لٹا دینے کے بعد اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر کے اس کے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں اس کو نکال دیا جائے، اسے برہنہ نہ کیا جائے، اوپر سے کپڑا اس کے ڈال دیا جائے. پھر اس کے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا اوپر پیچھے سے اٹھایا جائے ہے نا، اور اس کے پیٹ کو سہلایا جائے تاکہ اگر کچھ چیز نکلنی ہے تو وہ باہر نکل جائے. پھر اس کے بعد جو غسل دینے والا ہے اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ کر کے اسے استنجا کرائے. استنجا کرانے سے فارغ ہو جانے کے بعد ظاہر بات وہ کپڑا گندا ہوگا، اس کو پھینک کر کے دوسرا کپڑا لے اور اسے وضو کرائے. وضو کرانا جیسے عام ہے، کلی کرائے دانتوں میں ہے کہ نہیں ہے، پھر ناک اس کی صاف کرے. اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جو ہے کہ اپنی بیٹی کو حضرت ام عطیہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وابدأنا بمواضع الوضوء، شروع کہاں سے کرو؟ وضو کی جگہوں سے، یعنی پہلے وضو کراؤ. پھر اس کے بعد اگر وضو سے فارغ ہو جا رہا ہے تو دائیں طرف اس کو پانی ڈالے اور تھوڑا سا دائیں طرف ذرا اوپر کر لے تاکہ بھیگ جائے. اس طریقے سے بائیں طرف ہے نا 3 بار 5 بار جس کو مناسب سمجھیں ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کو دھوئے اور آخری بار میں ذرا کافور ملا لے ہے نا، ایک آدھ بار میں صابن سے اس کو نہلائے تاکہ صاف ہو جائے، پھر آخر بار میں تھوڑا سا کافور یا خوشبو ملائے. اس طریقے سے اس کا غسل مکمل ہو چکا ہے. غسل کے بارے میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اولاً جو ہے دائیں جانب سے ہو، پہلے اسے وضو کرایا جائے، اس کو برہنہ نہ کیا جائے. اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھا جائے تو اس کو چھپایا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ نہیں ہے. اور غسل جو ہے وہ وطر پر ہونا چاہیے ہے نا، 3 5 جیسا وہ غسل دینے والا اس کو مناسب سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا تو تم جو ہے 3 بار یا 5 بار یا جو مناسب سمجھو اس کو غسل دو. ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کون غسل دے گا، اس پہ کوئی افضلیت وغیرہ کچھ ہے؟ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون تھے؟ جو آپ کے قریبی خاندان کے لوگ تھے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جسے وہ وصیت کر کے جائے، وہ اگر وصیت نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل خانہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اس کے اہل خانہ زیادہ حقدار ہیں، یعنی وارثین جو جی یہ والدین ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ جو قریبی رہتے ہیں. جی ورنہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، کوئی مسلمان غسل دے سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں پانی کے جہاز میں کام کرتا ہوں اور میرا تقریباً سفر 6 مہینے کا ہوا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تقریباً سفر میں ہی تو ایسی حالت میں جو نمازیں ہوتی ہیں قصر اور جمع، کیا میرے لیے اجازت ہوگی یا نہیں؟ اگر مستقل سفر ہی سفر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پر 1 آدھ مہینہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کا جہاز
ہے کہ نہیں. اگر سفر ہی سفر ہے تو آپ کے لیے جو ہے قصر اور جمع کی اجازت ہے، لیکن قصر سنت ہے، جمع آپ کے لیے جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قصر کی طرح جو ہے جمع بھی سنت ہے، تو سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ جو رہی ہے وہ سفر میں بھی ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان آسانی کے لیے جمع کیا ہے. تو اگر آپ کا جہاز آج ہے دو چار جگہ یہاں ہے وہاں ہے وہاں سے ٹہلتا رہتا ہے، تو آپ جو ہے چاہے سال بھر رہیں آپ سفر کی حکم میں ہیں. لیکن ایک کہیں پر گیا ہے اور بیڑا ڈال کر کے وہیں پر 6 مہینے تک ہے، 1 مہینے تک وہاں ٹھہرا رہتا ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ مسافر کے حکم میں نہیں ہوں گے. جی اللہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ ہاں بھائی یہاں پر 1 دن رکتے ہیں کہ 2 دن رکتے ہیں، حالات کیا ہیں، تو اس سے زیادہ بھی ہو تو 4-5 دن سے تو وہ بھی مسافری کے حکم میں ہوں گے. جی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر دیکھتے ہیں بڑے بڑے جہاز جو ہے یعنی 10 کلومیٹر دور اندر سمندر میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مقیم کی حالت میں آ جائے گا یا مسافر کی حالت میں ہی رہے گا؟ ابھی وہ اندر اگر رہے گا تو جہاز میں 10 کلومیٹر تو ظاہر بات ہے، تو مقیم 10 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر جہاں پر اس کا گھر ہے، جہاں پر اس کا شہر ہے، اسے صرف 10 کلومیٹر تو ہے، 10 کلومیٹر سمندر میں ہی ہے، تو کوئی حد نہیں، وہ مقیم تو حکم ہے. یعنی وہ پہنچ گیا اس کا مطلب. اللہ کہ آگے جانا ہو، اور آگے بھی ہمارے جہاز کو جانا ہے 10 کلومیٹر پر آ کر کے 1 آدھ دن 2 دن رکا ہے، پھر آگے جائے گا، تب تو پھر 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر کے بعد بھی وہ مسافر ہو جاتا ہے. لیکن ایک وہیں تک جانا ہے اس کو 10 کلومیٹر، جیسے بعض جو مچھیرے ہوتے ہیں یا بعض بڑے جہاز، مثال کے طور پر پتہ چلا کہ یہ ملک ہے یا یہ شہر ہے، اب یہاں پر ہمارا تقریباً 15 دن یہ جہاز یہاں پر ٹھہرے گا. جی مگر ٹھہرتا جہاز ہے 10 کلومیٹر باہر یہ سمندر میں 15 دن. ہاں لیکن اگر وہی کیا ہے باہر سے آیا ہوا ہے، وہی باہر سے آیا ہوا ہے، ہاں تو ظاہر بات ہے تو پھر مسافر ہی ہو گئے. نہیں تو 15 کلومیٹر یعنی مگر رہنا ہے وہاں 15 دن اسی جگہ پر. ہاں تو اور 15 دن اگر ٹھہرنا ہے تب تو ظاہر بات ہے مقیم کے حکم میں ہوں گے، ان پر بات پوری کرنی چاہیے. یعنی زمین پہ آنا کوئی ضروری کوئی نہیں، ضروری نہیں، کوئی سمندر کے اندر ہی وہ مقیم ہو جائے گا. ایک شہر رہتا ہے وہ، جی وہ ایک شہر آباد رہتا ہے، اس میں ہر چیز کی سہولیتیں بھی رہتی ہیں اس میں. جی تو وہ اگر کتنے دن تک سفر؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں احتیاط جو ہے، احتیاط اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرف کوئی واضح قول نہیں ہے. احتیاط یہ ہے کہ جمہور کے مسلک کو لیا جائے، وہ 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہ مقیم مانا جائے گا. اور اگر وہ 15 دن لے لیتا ہے جیسے حناف کا قول ہے تو یہ بھی ایک قوی دلیل ہے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جائے. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کی جائے، تو اس کا پتہ کس طریقے سے کیا جائے؟ بھائی دیکھیے یہ اصل میں خاندان کی عورتوں سے کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے. بعض خاندان کی عورتیں مشہور رہا کرتی ہیں نا، بعض خاندان میں ہے کہ ہر آدمی پا دیکھیں گے 1 یا 2 ہی بچے رہا کرتے ہیں، اور یہ اس 1-2 بچے اس اعتبار سے ہے کہ جو ہے وہ آج کل جو جدید وہ دوائیں ہیں وہ استعمال، ورنہ آج کل تو بہت سے ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے معلوم رہتا ہے اس خاندان میں، تو خاندان سے یہ چیز جانی جائے گی. جی تو اسی طریقے سے کیا مرد کے لیے بھی دیکھنا ضروری ہے؟ ضروری کسی کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل لگتا ہے کہ اس خاندان میں تو ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے. جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، جیسے کہ بعض مردوں کے اندر یعنی مادہ منویہ وغیرہ میں کمی کی وجہ سے بچے ان سے نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے اور شادی کرنے سے پہلے عورتوں کو یا رشتہ داروں کو کہ کہیں اس کی وجہ سے بانجھ پن کا اندیشہ نہ ہو جائے؟ بھائی دیکھیے اگر وہاں پر امکان یا غالب گمان ہے، امکان ہے اور غالب گمان ہے کہ اس لیے کہ اس کے بھائی کا معاملہ یہ ہے، اس کے والد کا معاملہ ایسا تھا، اس کے چچا کا یعنی ایسا ہے، تب تو ٹھیک ہے. ورنہ اس قسم کے جو ہے دروازے کھول دینا کیا ہے، بعد میں بڑے مشاکل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ جو ہے 100% وہ صحیح ہو جائے گا، وہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا. کچھ ڈاکٹر لوگ ہیں وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ دوسری جگہ شادی کرے، دیکھو اس کے بچے ہی بچے ہو رہے ہیں، کیا ہوا کہ مشاکل پیدا ہوئے کہ مشاکل پیدا نہیں ہوئے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، آپ احتیاط کیجیے. لیکن ہے کہ ہر چیز اسی وقت شادی ہو جب کہ دونوں اپنا ٹیسٹ ہی کریں، ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک لایانی سی بات ہے جس کی میں نہیں سمجھتا کہ شریعت کے اندر اتنی کوئی اہمیت ہے اس کی.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہر ماہ کی یعنی 17، 19، 21 تاریخ کو حجامہ کرانے کا بہت بڑا فائدہ، قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے سنن ابو داؤد کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جو ہے 17، 19، 21 کرے تو اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ ہے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو شفا بتایا ہے، اور حجامہ کسی وقت کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں تاریخوں میں اگر کرے تو وہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ ہمارے بعض ممالک میں جیسا کہ جب تک کوئی رشوت نہ دی جائے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر رشوت دینے کا کیا حکم ہے؟ رشوت دینا وہاں اپنا اگر حق لینا ہے، اپنا حق لینا ہے تو جائز ہوگا، البتہ دل اس پر مطمئن رہے کہ یہ کام جو ہے جائز نہیں، ہم بدور مجبوری کر رہے ہیں، اس لیے کہ اپنا حق آپ لے رہے ہیں۔ اصل جو رشوت کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ دے کر کسی کا حق مارا جائے، ہم کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، ہمارا حق ہم لے رہے ہیں۔ اب یہ گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ وہ شخص کے اوپر، اس لیے کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کام کرے بغیر کسی سے کچھ لیے ہوئے، کیوں گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی ہے، ہدایہ العمال غلول ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا دل اس پر مطمئن رہے کہ ہاں بھائی یہ کام کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔